آپ اپنے شہداء کی بات کرتے ہیں. مجھے سکھاتے ہو شہید کس کو کہتے ہیں؟ مجھے سکھاتے ہو شہید کا مقام کیا ہے؟ میں قرآن و سنت کا ایک طالب علم ہوں. میں شہید کے مقام کو جانتا ہوں. شہید کیا ہوتا ہے؟ جو شہید اپنے وطن کے لیے قربانی دیتا ہے اس کی قدر و منزلت کو میں جانتا ہوں. آپ مجھے اس کی قدر و منزلت نہ سمجھائیں. میں تمہیں جانتا ہوں کہ تمہارے نظر میں اپنے شہید کی کیا قدر و قیمت ہے. کیا بتا سکتے ہو؟ آج تک قوم کو تم نے بتایا کہ کارگل میں آپ کے کتنے جوان شہید ہوئے اور آپ نے وہاں سے کتنے شہداء کے جنازے وصول کیے؟ ذرا بتاؤ تو صحیح. تم نے اپنے شہداؤں کو ہندوؤں کے سپرد کیا اور وہاں سے ایک بیان آیا کہ ہم نے اسلامی طریقے سے ان کو دفن کر دیا. ان کی تعداد مختلف بتائی جا رہی ہے لیکن ہے سینکڑوں میں. تم اپنے شہداء کے جنازے وصول کرنے کے لیے تیار نہیں ہو. تم نے اپنے جنازے ہندوؤں کے حوالے کیے. کرنل شیر خان اگر ہمیں ملا ہندوستان کے اصرار کے بعد ہم نے ان کا جنازہ وصول کیا ہے. اپنے شہداء کی توہین، ان کی تذلیل، ان کی تحقیر جو تم لوگوں نے کی ہے، آپ اب اپنے جرائم کو چھپانے کے لیے شہداء کے اوٹ میں چھپنے کی کوشش کرتے ہو. ہم نے کوئی غلط بات نہیں کی. پاکستان ایک ادارہ جاتی ملک ہے اور پوری دنیا ہے. ادارے متعین ہیں، ان کا دائرہ کار متعین ہے، ان کا دائرہ اختیار متعین ہے. اگر میں نے آپ کو ان کی ذمہ داریوں کی طرف متوجہ کیا ہے، اگر میں نے آپ کو ان کے اپنے دائرہ کار اور اس دائرہ کار کے اندر ان کی صلاحیتوں کی طرف آپ کو متوجہ کیا ہے، تو میں اب بھی کہتا ہوں کہ پالیسی ساز لوگوں، سپاہی نے تو آپ کا حکم ماننا ہے، پالیسی ساز تو آپ بڑے ہیں. میں آپ کی پالیسیوں سے اختلاف کر رہا ہوں، بڑے ادب و احترام کے ساتھ اختلاف کر رہا ہوں، لیکن آپ میرے بیان کی از خود تشریح کر کے جو میری کردار کشی کرنا چاہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ فضل الرحمان جھک جائے گا، سرنڈر کر جائے گا. یاد رکھو، مجھے اپنے ماں باپ نے سرنڈر ہونے کے لیے نہیں جنا ہے. نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! قائد اشارہ کوا، قائد اشارہ کوا، آئین کا پاسبان، مظلوموں کا ترجمان، وکلا کا ترجمان. اور میں نے آپ کو اپنی ذمہ داریوں تک محدود رہنے کی بات کی ہے، اور یہ میں نے پہلی مرتبہ نہیں کی ہے، یہ تو پارلیمنٹ میں اور عام جلسوں میں نے بار بار کی ہے. قصور والی بات قصوروار ٹھہری. اور آپ کو عجیب بات بتاؤں، وکلاء حضرات ذرا اس پر بھی غور کریں.
کہ 48 گھنٹے کے بعد ان کو پتا چلا کہ میں نے یہ بات کہی ہے. اور ایک مولوی صاحب اگلے دن رات کو ایک کھانے پر میرے ساتھ بیٹھا ہے, مجھے مبارکباد بھی دے رہا ہے جلسے کی, اور اگلے دن رو رہا ہے بیچارہ. 48 گھنٹے کے بعد اس کو پتا چلا. وہ سنا ہے کہ کوئی ماتم ہو رہا تھا محرم کا, تو کوئی انگریز آیا ہوا تھا, تو اس نے جب یہ منظر دیکھا تو پوچھا کہ بھئی یہ لوگ اپنے آپ کو کیوں مار رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو حضرت امام حسین کی شہادت پر غم کا اظہار کر رہے ہیں. انہوں نے کہا اگر ان کا بڑا اتنا امام شہید ہوا ہے اور یہ اس پر غم کا اظہار کر رہے ہیں تو آئیے ہم بھی شامل ہو جائیں. تو اس نے کہا نہیں, یہ 1400 سال پہلے شہید ہوا تھا. اس نے کہا اچھا, اتنی تاخیر سے ان کو خبر پہنچی. تو یہ ہوتی ہے بدنیتی. اور مجھے افسوس یہ ہے کہ میرے خلاف بدنیتی پر مبنی ایک جملے کی غلط تشریح کر کے قوم کو گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی, عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی, اور ہمارے میڈیا کو گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی, اور شہداء کے خاندانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی. میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ صرف ہم ہیں, الحمدللہ صرف ہم ہیں جنہوں نے ایک سے زیادہ مرتبہ جلسے میں یہ بات کہی ہے کہ اگر میری فوج پر خدا سخت وقت نہ لائے, میرے ملک پر خدا برا وقت نہ لائے, ورنہ جب میری فوج اپنے ملک کی دفاع کرے گی تو ان میرے فقیروں